میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، کیونکہ یہ اس کی مہربانی ہے جو آج مجھ پر ہو رہی ہے کہ میں خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، اور خدا کے کلام میں سے خدا کے اس پاک روح کا ذکر کر سکتا ہوں جو پاک ہے، جو خدا کا روح ہے، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ہوں گا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، روح القدس تمہارے اندر ہوگا، اس کے بغیر تم یتیم ہوگے، اس کے بغیر تمہاری زندگی میں کسی قسم کی کوئی قوت نہیں ہوگی، شریعت ہوگی تمہارے پاس، شریعت پر عمل کرنے کے لیے قوت نہیں ہوگی۔ اس روح القدس کے بارے میں میری کیا بساط، میری کیا مجال، پر خدا تو مٹی کو بھی استعمال کرتا ہے، جسے چاہے استعمال کر لے۔ اس وقت مجھے موقع دیا ہے کہ میں کلام میں سے پڑھ کے ان باتوں کو آپ کو یاد دلاؤں، شاید کوئی نئی بات خدا آپ کو سکھا دے، کوئی پرانی بات یاد دلا دے، کوئی ایسی بات آپ کی زندگی میں پیدا کر دے جو پہلے نہیں تھی، اور پھر آپ کو خدا تیرا شکر ہو میں نے تیرے کلام پر غور کیا، خدا مجھ پر بھی رحم کرے، میری مدد کرے۔ سنو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، ایک بات جو پطرس رسول نے کہی ہے، اس کے دوسرے خط میں ہے، اور دوسرے خط کا دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں ایسا لکھا ہے، پہلے یہ جان لو۔ یہ بات پہلے سے سمجھ لینے کے لائق ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ بات پہلے سمجھ میں نہ آئی تو پھر باقی جو کچھ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے یہ سمجھ لو، پہلے یہ جان لو، پہچان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش کی سے کبھی نہیں ہوئی۔ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ بات پہلے سے جان لینے کی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح روح القدس کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کے بعد آنے کو تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں، محض ایک آیت نکال کے اس میں سے، کہ خدا یسوع مسیح نبوت کر رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں کسی دوسرے شخص کے آنے کی، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ روح القدس پہلے نہیں تھا۔ اور جتنی بھی کتابیں جنہیں ہم نبوت کی کتابیں کہتے ہیں، جو نبیوں کے ذریعے سے انسان تک پہنچی ہیں، وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے کام ان نبیوں نے کیے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے اور پھر خدا کے تائب ہو جاتے تھے، مان لیتے تھے کہ واقعی یہ خدا کا کام ہے، تو جو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے ان کے کاموں کو دیکھ کر اور ان کے کلام کو سن کر وہ کہتے تھے یہ خدا کا کلام ہے، ان کے کلام کو سن کر کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ بات کبھی نہ ہوتی اگر وہ روح القدس کی تحریک سے نہ ہوتا۔ روح القدس آدمیوں کو، جسے خدا چاہتا تھا، عام انسانوں میں سے جسے چاہتا تھا وہ چن لیتا تھا، اور پھر روح القدس ان کو تحریک دیتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا یہ کیا چیز ہے،
کیسے وہ تحریک دیتا ہے ایک معمولی انسان کو، روح القدس، اور اس کے ہاتھوں سے وہ کام ہوں گے جسے انسان دیکھ کے کہے گا یہ انسان کا کام نہیں ہے، اس کے منہ سے وہ بات نکلے گی جسے سن کر کانپ جائے گا انسان اور کہے گا یہ خدا کا فرمان ہے۔ یہی تو ہے خدا کے کلام کی بات، توریت میں یہی تو بات ہے، زبوروں میں یہی تو بات ہے، خدا کے پاک کلام کی یہی تو قوت ہے، یہی تو حیرت انگیز بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے عہد نامے میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہوا نظر آتا، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں خداوند کہہ رہا کہ وہ اب اس کے جانے کے بعد ایسا ہوگا، یہ تو ہوتا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں تو داؤد نبی کی زندگی میں خدا کے پاک روح کی تحریک اور اس کا کام، اور داؤد نبی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس کی روح کی ہدایت سے ہے، سب کچھ اس کی روح کی ہدایت سے ہے۔ اس کا روح اس پر آتا تھا، اسے تحریک دیتا تھا، اور وہ اس کی تحریک جو تھی، خدا کے کام جب زور اس کا پاک روح کا ہوتا تھا اس کی زندگی میں، تب کچھ باتیں ہوتی تھی جنہیں دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انسان کا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے۔ مثلا جس قسم کی قوت اس کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے، جسمانی قوت، اس کا وہ ذکر کرتا ہے، ہم دیکھیں گے جس طریقے سے اسے ہدایت ہوتی تھی، خدا کا پاک روح اس کی ہدایت کر دیتا تھا، اور باوجود اس کے کہ دوسرے لوگ اسے کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں، حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح اس کو بتاتا تھا کہ ادھر جانا ہے، اور بلا خوف وہ وہاں جائے گا، اور منع کرتا تھا خدا ادھر نہیں جانا ہے، اور چاہتے ہوئے بھی وہ کہتا تھا کہ نہیں خدا کا حکم ہے میں نے ادھر نہیں جانا۔ ایسی تحریک ہوتی تھی اس کی، نہ صرف جسمانی قوت تھی بلکہ روح القدس کی ہدایت ہوتی تھی اس کی زندگی میں، اور اسے ایک عجیب قسم کی خدا کی قربت نصیب تھی۔ واہ واہ، کس کو نصیب ہوتی ہے خدا کی قربت؟ لکھا ہوا ہے خدا جسے خود چنتا ہے اسے اپنی قربت بھی بخشتا ہے، اسے اپنے نزدیک بھی آنے دیتا ہے۔ ویسے تو وہ ساری دنیا میں ہے، کہاں نہیں ہے وہ، لیکن کیسی عجیب بات ہے، ہمارے چاروں طرف ہوتا ہے اور ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ احساس مر چکا ہے گناہ کی وجہ سے، لیکن خدا کچھ ایسے لوگ چن لیتا، ان پر رحم کرتا، ان کے احساس کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ محسوس کر سکتے ہیں اس کی حضوری، اور پھر اس کی حضوری محسوس کر کے ان کی زندگی مقدس ہوتی ہے، ان کا دل خدا کا مقدس بن جاتا ہے، اور پھر خدا اس کے ذریعے سے، زندگی کے ذریعے سے معجزات کرتا ہے۔ روح القدس کی ہدایت تھی۔ ذرا دیکھیں ان حوالوں کو، 18واں زبور ہے، اسے پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلی بات ہی زبور نویس خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند میری قوت۔ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جتنی باتیں میری زندگی میں ہو رہی ہیں یہ قوت میری نہیں ہے، یہ قوت کوئی اور ہے۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی زبور میں 29ویں آیت میں کہتا ہے تیری بدولت میں دیوار پھاند جاتا ہوں، اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ معلوم نہیں کتنی اونچی دیوار کا ذکر کرتا ہوگا وہ، کیا ہم لوگ پھاند نہیں سکتے، ایسا دوڑتا ہوگا کہ اوپر سے چلا جائے، کس قسم کی قوت۔ 32ویں آیت میں کہتا خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا بندہ اپنی قوت پر ناز نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جسمانی قوت بخشی گئی، وہ دوسروں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور اکڑ کے چلتے ہیں، اور بٹن سامنے کا کھول کے نکلتے ہیں بازاروں میں، لوگ دیکھ سکیں کہ وہ کتنی قوت والے ہیں۔ افسوس انہیں ابھی تک خدا کا تجربہ نہیں ہوا۔ یہ خدا کا بندہ داؤد خدا کا جلال بڑھا رہا ہے، اس کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور حلیمی کے ساتھ اس بات کا اقرار کر رہا خدا ہی کی بدولت ہے یہ سب کچھ، وہ ہے میرے جسم کی قوت۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ اتنی زبردست طاقت تھی کہ پیتل کی کمان اس کے سامنے موم ہو جاتی تھی، لوہے کو موم کر سکتا تھا ایسے کر کے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے یہ طاقت میری نہیں ہے، مجھے بخشی گئی ہے۔ یہ کس کی بخشش ہے؟ دیکھیں گے، یہ روح القدس کا کام ہے اس کی زندگی میں۔ دیکھو خدا کی ہدایت اس کو ملتی ہے۔ کون ہے اس کا ہادی؟ زبور
139 اور 143 دیکھتے ہیں. زبور 139 اور 143. دیکھو میرے ساتھ, اگر آپ کے بائبل نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. 139واں زبور اور اس کی میں 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, 23 اور 24ویں آیت. آئے خداوند تو مجھے جانچ, میرے دل کو پہچان, مجھے آزما, میرے خیالوں کو جان لے. دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. جس خداوند سے وہ درخواست کر رہا ہے, اب اس کے بارے میں دیکھو. 143واں زبور, اس کی 10ویں آیت, اس میں ذکر کرتا ہے, دعا کر رہا ہے, مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں, اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. تیری نیک روح مجھ کو راستے کے ملک میں لے چلے. خدا سے سیکھ لینا ایک بات ہے. خدا کا شکر ان سب لوگوں کے لیے جو بہت کچھ سیکھ گئے ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں. کسی بات کا جاننا اور بات ہے, اسے اس حد تک پہچان لینا اور مان لینا اور بات ہے کہ قدم اس راہ پر چل سکیں. شریعت کا جاننا اور بات ہے, شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا, اس پر چلنا اور بات ہے. اس کے لیے روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے لیے خدا کے پاک روح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. روح القدس کا یہی کام ہے, وہ تحریک دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, توفیق دیتا ہے, تقویت دیتا ہے تاکہ ہم راہ پہ چل سکیں. یہ دعا کر رہا ہے, تیرا نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے. راستے کا ملک تو مجھے معلوم ہے کہاں ہے, اتنا تو میں پہچان گیا. یہ بھی پتہ لگ گیا راستہ کیا ہے, لیکن چلوں کیسے؟ یہ روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو اسی روح القدس کی وجہ سے اسے خدا کی کیسی زبردست قربت نصیب ہے, کیسی زبردست قربت نصیب ہے. 139واں زبور دیکھیے, کتنی نزدیکی حاصل ہے, چونکہ روح القدس اس کی زندگی میں ہے. اور اس کا ذکر کرتے ہوئے خداوند سے کہتا ہے, تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے. یہ معرفت ہے لیکن میری پہنچ سے باہر ہے. یہ بلند ہے, میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں, یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈر کے مارے بھاگنا مانگ رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے, آپ دیکھیں گے آگے چل کے, کہ یہ روح القدس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں وہ میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی ایسی راہ ہے نہیں جس پر وہ میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اس کا دیکھیے کیسے, اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے, اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے, اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا, تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا. اگر میں کہوں کہ تاریکی مجھے چھپا لے گی, اگر ایسے خیالات دل میں آئیں, میرے ڈر پیدا ہو, میرے چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا, تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں, رات بھی دن کی مانند روشن ہے, اندھیرا اجالا دونوں یکساں ہیں, کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا. اور آگے چل کے کہتا ہے, جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. 18ویں آیت کے ذکر میں کہہ رہا ہے, اگر میں ان کو گنوں تیری مہربانیوں کو تو شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. کیوں بھائی, یہ قربت کیسے نصیب ہوئی؟ روح القدس کے وسیلے سے. میں تیری روح سے بچ کر کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ تیری روح نے تو ایسا عہد باندھا ہے میرے ساتھ کہ میں کہیں چھپ نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا, کوئی مجھے چھین نہیں سکتا تیرے ہاتھ سے. واہ واہ, یہ قربت نصیب تھی اسے, داؤد کو, خداوند کے بندے داؤد کو. لیکن دیکھو گر گیا گناہ میں, گر گیا وہ بھی. ایک عورت دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا, اس کے آدمی کا قتل کروا دیا, اس کی عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا. سزاوار ٹھہرا, خدا نبیوں کو بھی چھوڑتا نہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے.
لیکن جو اس سے توبہ کرتے ہیں, جو اس سے معافی مانگتے ہیں, ان پر رحم ضرور کرتا ہے. 51واں زبور آپ پڑھیے, اس میں وہ منت کر رہا ہے. زبور 51 میں کہہ رہا ہے اس گناہ کی وجہ سے خداوند سزا دے دے مجھے, جو چاہے جو مرضی مجھے سزا دے دے, ایک کام نہ کر. یہ بڑی غور طلب بات ہے. منت کر رہا ہے, کہہ رہا بس ایک کام نہ کر میرے مالک, سزا جو مرضی دے لے. یہاں لکھا ہے اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر. 11ویں آیت زبور 51 کی, مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. سزا دے دے, حضوری سے خارج نہ کرنا. اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. جسے ایک دفعہ روح القدس کی نزدیکی کا تجربہ ہو گیا ہے, جب اس کی زندگی میں گناہ آ جائے, دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں, پر جب وہ تڑپتا ہے خدا کی حضوری میں اکیلے میں, اسے خدا دیکھتا ہے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے خدا کے اس بندے کے دکھ کا. اس گناہ نے جو سب سے بڑا دکھ اسے دیا وہ یہ کہ روح القدس کی حضوری کا احساس جاتا رہا. یہ نہیں کہ خدا کے پاک روح نے اس کو چھوڑ دیا, وہ وفادار ہے, اس کا احساس مر گیا. اب وہ محسوس نہیں کر پا رہا اس کی نزدیکی. اب منتیں کر کے کہتا ہے اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے, میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال, میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے. وہ وقت تھا جب تیری حضوری تھی, تیرا جلال میرے سامنے تھا, اب میرا گناہ میرے سامنے ہے. یہ جو حالت انسان کی ہوتی ہے, جو غم اور یہ جو دکھ ہوتا ہے, اس قسم کا دکھ راست بازی کا غم, یہ راست بازی کا غم ہے. یہ روح القدس کا نتیجہ ہے, یہ روح القدس کی محبت کی وفاداری ہے. جس شخص کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہوگا, دیر تک نہیں رہ سکتا خدا کے بغیر, گناہ میں رہ نہیں سکتا, گر تو جائے گا, پڑا نہیں رہے گا. لکھا صادق 7 بار گرے تو ابھی پڑا نہیں رہے گا, خدا اس کو اٹھا لے گا, کیونکہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا, وہ اس سے آنسو نہیں دیکھے جاتے, برداشت نہیں کر سکتا ہمارا خدا. وہ خدا جس نے اپنے آپ کو مسیح یسوع میں ظاہر کیا ہے, وہ توبہ کرنے والے کے آنسو نہیں برداشت کر سکتا, اسے گلے لگاتا ہے, اس کی گندگی کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. یہ معرفت ہماری سمجھ سے باہر ہے, پر یہ وہ سچائی ہے جسے خدا اس پر ظاہر کرتا ہے جو رو رہا ہے, جو لاچار ہے اور جو تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے خدا میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. شریعت کا عجائب, عجوبہ, ایک معجزہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا یہ سب کچھ میں جانتا ہوں اور میں کر نہیں سکتا, نیکی کو جانتا ہوں, بدی مجھ پر غالب رہتی ہے. داؤد کی زندگی میں روح القدس کا یہ بہت پیارا کام ہے, اس سے مجھے زندگی میں بہت مدد ملتی ہے. میں گناہگار انسان, سننے والوں اس سے مجھے بڑی مدد ملتی ہے. روح القدس کی وفاداری, اس کے رحم کی وفاداری ہے یہ. اگر آپ پر خدا رحم کرے تو وہ آپ پر یہ ظاہر کرے گا میری بیٹی یہ بدی تجھے برباد کر دے گی, میرے بیٹے یہ گناہ تجھے کھا جائے گا, ہو میرے خدا میرے خادم خاک میں مل جائے گی تیری زندگی اس گناہ سے, چھوڑ دے اسے. اور روح القدس کہے گا لا میں تیری مدد کر دوں. اب اس وقت داؤد کی طرح اگر کہو اسے اور اس کے حضور رو اور فریاد کرو تو وہ برداشت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے, رحم کر دیتا ہے خداوند. کیسی پیاری بات خداوند کہتا ہے میرے اپنے لوگوں سے,
کہتا داؤد تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، میرے اندر ہے نہیں، میرے اندر تو بدکاری گھس گئی، مجھ پر رحم کر۔ اور خدا ان سے کہتا ہے کہ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عطا فرما۔ نجات کی شادمانی، اس گناہ سے آزاد کرنے کا خدا کا طریقہ کیا؟ پہلے اس کا روح القدس قائل کرتا ہے۔ جب انسان قائل ہو جاتا ہے تو قید کی دیواریں توڑتا ہے، اور پھر جب آزاد ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر قوت آتی ہے، اور پھر وہ گاتا ہے اور وہ کہتا ہے آئے خداوند قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ کہا کیا قربانی دوں میں تجھے اس چیز کے لیے؟ کون سی چیز ہے میرے پاس جو قربانی کے طور پر میں نظر کر سکتا ہوں؟ اتنی بڑی تیری رحمت کہ تیرا پاک روح جس کے سہارے میں جی رہا تھا وہ تو نے مجھے پھر بخش دیا، پھر میرا احساس زندہ ہو گیا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ یہ کہاں سے نوبت پہنچی؟ یہ منزل اسے کیسے نصیب ہوئی؟ کس نے اسے اٹھا کے اس خندق میں سے، اس دلدل میں سے نکال کے یہاں پہنچا دیا؟ خدا کے پاک روح نے۔ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ یہی نہیں، خدا کے پاک روح کے اور بہت سارے معجزات ہیں جس کے بارے میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو اس نبی کی زندگی میں اب دیکھتے وہ ہے نبوت۔ بے شک اس کے پاس غیر معمولی قوت ہے، روح القدس کی ہدایت ہے، روح القدس کی قائلیت نے اسے بچا لیا ہے، لیکن اسے نبوت بخشی گئی ہے۔ وہ نبی ہے، پیشن گوئیاں اس کو کرتا ہے۔ وہ خدا نے پہلے سے اسے بتا دیا کیا ہونے والا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا اور حیرت ہوگی کہ کس طریقے سے خدا کے اس بندے نے خداوند یسوع مسیح کی موت کا ذکر کیا، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اس بندے نے خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے کا ذکر کیا، کیسے وہ اٹھایا گیا اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر کیا۔ اس خدا کے بندے نے، داؤد نے، کیسے پتہ لگا اس کو؟ روح القدس کے وسیلے سے۔ خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا۔ وہ خدا کا پاک روح جس کی تحریک سے سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اس روح القدس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع اسی روح القدس کا ذکر کر رہا ہے جو ابتدا سے ہے۔ جب خدا اس دنیا کی ابتدا کر رہا ہے، شروعات کر رہا ہے، چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جو تھی نہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے ہو جا، اور وہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں تو وہاں لکھا خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ زمین سنسان اور ویران تھی، لیکن خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، تحریک دے رہا تھا، جو اس بے ترتیب مادے پر تحریک دے رہا تھا، اس مادے کو تحریک دے رہا تھا، اس پر چل رہا تھا، ہل رہا تھا، کام کر رہا تھا، سایہ ڈال رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ بھی وجود میں آیا، پیدائش کی کتاب میں لکھا، خدا اسے دیکھتا اور کہتا ہے اچھا ہے، اچھا ہے۔ جو کچھ خدا کو اچھا لگے وہ اچھا ہے، اور جو کچھ خدا خود کرتا وہی اچھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ بنا دے وہی اچھا ہے۔ آدمی صرف بگاڑ سکتا ہے، آدمی نے بگاڑ کے رکھ دی چیزیں، ہر اچھی چیز کو خراب کیا خدا کی۔ جو کچھ خدا بناتا ہے وہی اچھا ہے۔ اور دیکھو کمال کی بات یہ ہے کہ وہی خدا کا پاک روح، پیارے بھائیو بہنوں سنو، وہی خدا کا پاک روح جس نے اس بے ترتیب مادے کو، ویرانی اور سنسان حالت کو تبدیل کر کے ایک خوبصورت چیز بنا دیا جسے خدا دیکھ کر اچھا کرتا ہے، وہی ایسی زندگیوں کو لیتا ہے۔ داؤد، خدا کو معلوم تھا اس کا امکان، معلوم تھا اس کو کہ یہ گناہ میں گر جائے گا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس آدمی کو چنتا ہے۔ اور پھر دیکھو روح القدس کا کیا کام ہے،
عجیب قسم کی طاقت دی اسے، ہر روز اس کی ہدایت کی ہے، قربت بخشی ہے روح القدس کے وسیلے سے اپنی۔ اور پھر خداوند کا بڑا عجیب کام یہ ہے کہ جب وہ گناہ میں گر گیا ہے تو اسے قائل کر دیا روح القدس سے، اور پھر بچا لیا، اور پھر اسے نبوت بخشی، وہ باتیں اس پر ظاہر کی جو آنے والے زمانوں میں ہونی تھیں، اور مسیح کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ایک بات کا ذکر اس بندے نے کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ مصلوب کیا جائے گا، وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، وہ صعود فرمائے گا، اور وہ دوبارہ آئے گا۔ داؤد کی زبان سے روح القدس کا یہ فرمان، واہ واہ، خدا کا شکر ہے، یہ آپ کے لیے ہے برکت، مجھ پر بھی خدا رحم کرے۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔